السلام علیکم۔ الحمدللہ، جیسا ہمارا استاد محترم کے ساتھ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ چل رہا ہے، آج پھر ہم کچھ سوالات لے کر جو ہم تک پہنچے ہیں وہ لے کر استاد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ نے ہم پر نہایت شفقت کرتے ہوئے ہمیں وقت عنایت فرمایا ہے، تو ہم آج پھر کوشش کر رہے ہیں کہ جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات لیں، اور تاکہ عوام ان جوابات سے مطمئن ہو سکے۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، آج پھر کچھ سوالات ہیں، تو ان میں سے ایک سوال جو ایک اعتراض لبرل لوگوں کی طرف سے ہم پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو انسان ہیں بسنے والے، تو اسلام نے ان کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک مسلم اور ایک کافر، اور جس وجہ سے لوگوں کی یعنی کہ پوری دنیا کے جو انسان ہیں ان کی آپس میں نفرت اور اناد پیدا ہو گیا ہے، تو اس بارے میں ہم ان کو کیا جواب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو جواب دینا بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں کہ ہمارا یہ جو تقسیم کا سلسلہ ہوا، مثلا ہندو الگ مذہب ہے اور مسلمانوں کا مذہب ایک الگ ہے، عیسائیوں کا مذہب الگ ہے، یہودیوں کا مذہب الگ ہے، تو آپ کے سوال کے کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کے سوال کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس وجہ سے یہ بغض اور اناد پیدا ہوا۔ دیکھیں، اس وجہ سے بغض اور اناد پیدا نہیں ہوا، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن، جس پر ہمارا سارے دین کا، ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، اللہ رب العزت کی وہ قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید میں واضح طور پر بیان ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروا وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے جب اس صورت میں جب وہ تم سے نہ لڑے، تو پھر تم ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ اور ان کے ساتھ انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تقسیم موجود ہے، یعنی ہندو الگ ہے، مشرکین الگ ہیں، مسلمان ایک الگ قوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے تم نے ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو کوئی بغض اور اناد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، اور ہماری عدالتیں بھی الحمدللہ جو غیر مسلم ہیں ان کو جو ہے انصاف فراہم کرتی ہے۔ اسی طریقے سے والدین ہیں، اگر وہ مشرک ہیں اور وہ اپنے شرک کی دعوت نہیں دیتے، مجبور نہیں کرتے، تو پھر اولاد کو یہ حق ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، اور یہ ہمارا دین اس سلسلے میں بھی یہ واضح طور پر کہتا ہے۔ اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے بازار میں، تو بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو ایک آدمی تھا جو ریشم بیچ رہا تھا، تو ایک نے کہا کہ آپ ریشم خرید لیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ چیز کیوں خریدوں کہ اس میں تو حصہ ان لوگوں کا ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے پاس ریشم بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ریشم پہنچایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے عرض کرنے لگے، حضور آپ نے تو اس کے بارے میں جو حکم فرمانا تھا وہ تو آپ نے فرما دیا، لیکن آپ نے یہ مجھے پھر کیوں دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے پہننے کے لیے نہیں دیا، بلکہ تیرا جو دوست ہے، پڑوسی غیر مسلم ہے، جس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، تو اسے بطور ہدیہ دے دے، بطور تحفہ دے دے۔ اب یہاں پر دیکھو، یہاں ایک طرف غیر مسلم ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی، اور حضور کے کہنے کے مطابق وہ ریشم جو ہے اس کو دے رہے ہیں اور بطور تحفہ دے رہے ہیں۔
تو ہمارا تو دین الحمدللہ اس طرح کا یہ جو ہے پیش ہی نہیں کرتا۔ ہاں، اس صورت میں ہم سامنے اجاگر ہو کے سامنے واضح طور پر آتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے خلاف فرض سرائی کرتے ہیں، دین کے خلاف ہو کر آتے ہیں، دین کو مطلب ختم کرنے کے لیے جب سازشیں کرتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنے دین کے تحفظ کے لیے پھر سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو یہ سارے معاملات کافر جنہیں ہم ذمی کہتے ہیں، تو ہمارے جو ملک ہے اسلامی، وہ اتنے اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کرتے جتنا کہ غیر مسلموں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اچھا استاد محترم، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام سب کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، لیکن اسلام میں یہ بھی تو حکم ہے کہ کافروں کو قتل کرو جہاں ملیں، اور کافروں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تو سارا اس امن عامہ تباہ ہو جائے گا، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو امن عامہ کے سب سے بڑے دشمن تو وہ خود ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ سب سے بڑے دشمن خود امن عامہ کو تباہ کرنے والے ہیں۔ ہماری طرف سے تو اس کا بنیادی طور پر قرآن مجید ان کی آیت کے مطابق جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ ہم تو اس وقت لڑیں گے جب وہ لڑیں گے ہم سے، جب وہ ہمارا امن عامہ تباہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو پھر ہم اپنے تحفظ کی، اپنے دفاع کے لیے ہم اپنا ہتھیار اٹھا کر ان کے مقابلے میں جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری ایک بستی ہو اور اوپر کوئی حملہ کرے اور پھر ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں اور وہ ہمیں مار کے چلے جائیں۔ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ یہ عقل بھی کہتی ہے کہ ہم آگے سے بطور جو ہے اٹھیں گے اور اپنے ہتھیار سے اپنا دفاع کریں گے، اپنا دفاع کریں گے۔ تو یہ جو ہم اپنا دفاع کریں گے، اپنا تحفظ کریں گے، اس کو اب امن عامہ کو کا خراب ہونا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو تحفظ کہا جائے گا اپنا۔ اب اس چیز کو بندہ کہے کہ یہ امن عامہ جو ہے خراب ہو رہا ہے، تو اس پر میں بہت ساری پھر باتیں کروں گا کہ فلسطین کے اندر جو اب اتنے سارے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو کیا اب امن عامہ تباہ نہیں ہوگا؟ امن عامہ کو تباہ کرنے کے لیے کافر سب سے پہلے سیڑھی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جو مہلک ہتھیار بنائے ہیں جن سے امن عامہ خراب ہوتا ہے، سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے مہلک ہتھیار کس نے بنائے ہیں؟ بلکہ کافر نہیں بنائے ہیں۔ یہ ایٹم بم، جیسے امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی پاور ہے، تو جب ایٹمی پاور ہے تو سب سے پہلے تو مہلک ترین چیز تو انہوں نے خود رکھی ہوئی ہے، تو جو امن عامہ کو خراب کرنے والی ہے، تو امن عامہ کو جب وہ خود خراب کرنے پہ تلے ہوئی ہے تو پھر اعتراض مسلمانوں پہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر اعتراض جو ہے کافروں پر اپنے اوپر بھی کرے، اعتراض عیسائیوں پہ بھی کرے، اعتراض یہودیوں پہ بھی کرے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ صرف اعتراض جب کرنے کی باری آتی ہے تو مسلمان ہی نظر آتے ہیں، جبکہ امن عامہ کو خراب کرنے والے دوسرے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یمن کے اندر کون مارا جا رہا ہے اور مارنے والے کون ہیں؟ چیچنین کے اندر مارنے والے کون تھے؟ ہم؟ اور اسی طریقے سے کشمیر میں جو سارے مارے جا رہے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں، مارنے والے کون ہیں؟ تو اب یہاں ان چیزوں کو ہم سامنے مد نظر رکھے تو نتیجہ تو خود بخود سامنے آ جاتا ہے کہ امن عامہ کو خراب مسلمان کر رہے ہیں یا کافر کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا ہمیں بالکل واضح طور پر جیسے شیشے میں چیز نظر آتی ہے، ویسے یہ چیز بالکل واضح ہے کہ امن عامہ کو جو خراب کر رہے ہیں وہ کافر ہی کر رہے ہیں۔ دیکھو، نئی نئی ٹیکنالوجی پیدا کر کے کتنا انہوں نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، نئی نئی ٹیکنالوجی پیدا کر کے، اور بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے پیدا کر دی ہیں جس سے امن عامہ خراب ہو رہا، اور بہت ساری چیزیں اس پہ گنوائی بھی جا سکتی ہیں، اور بہت ہی مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں مطلب اگر شروع کر دیا جائے تو وہ ختم ہونے پہ ہی نہ آئے۔ تو یہ چیزیں کفار کی ایک نہ ختم ہونے والی کہانی انہوں نے شروع کی ہے۔ ایک طرف سے مسلمانوں کو مارتے ہیں، شہید کرتے ہیں، دوسری طرف سے مسلمانوں کے اندر امن عامہ کے سبق جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تاکہ یہ مسلمان کو پتہ چلے کہ یہ کافر بڑے امن پسند ہے، جب کیسا نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا استاد محترم، ایک اور سوال جو اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے کہ اسلام اختلاف رائے رکھنے والوں کے خلاف بڑا سخت لاہ عمل رکھتا ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر جو بھی اگر کسی سے کوئی اختلاف رکھتا ہے
اس کو مثبت انداز میں دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسلام کے اصول و قوانین سے اختلاف رکھتا ہے، اس پر توہین مذہب لگا دی جاتی ہے اور فوراً یہ تحریک چل جاتی ہے کہ اس نے توہین کر دیا ہے اور اس کو سزا دی جائے۔ تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ بات بات پر جو بھی شخص اسلام سے اختلاف رکھتا ہے اس کے لیے سزا کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے؟ تو یہ تو ہماری طرف سے ان پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ان کے کسی قانون کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں تو وہ ہمیں دہشت گرد بنا دیتے ہیں، وہ ہمیں دہشت گرد بنا دیتے ہیں۔ ہم ان کے کسی بھی قانون، ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، فلسطین کے بچانے کی بات کرتے ہیں تو وہ بدلے میں ہم کو دہشت گرد بنا دیتے ہیں۔ ہم اپنے مذہب اور اسلام کے اندر دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں، وہ ہمیں دہشت گرد بنا دیتے ہیں۔ ہم اگر امریکہ کے کسی قانون کے خلاف بات کریں کہ امریکہ کا یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کے بدلے میں امریکہ ہم کو سزا دیتا۔ اب اگر یہ چیزیں دیکھی جائیں کہ اگر ہم اپنے اسلام پہ کوئی اختلاف کوئی کرتا ہے تو اس وقت ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن جب ہمارے مسلک کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس پہ جناب والا یہ فتویٰ لگاتے ہیں اور پھر اس صورت میں ہم اس کو پکڑتے ہیں۔ ویسے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہم اس اختلاف کا جواب دیتے ہیں اور علماء بھی جواب ہی دیتے ہیں۔ اب کتنے ہی مطلب جو اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں تو بدلے میں علماء سارے جواب دیتے ہیں۔ اب اسلام پر انہوں نے کتنے اعتراض کیے ہیں، بدلے میں ہم نے جواب دیے، لیکن جب ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کام نہیں کرتے، وہ بھی تو ہمیں مطلب برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے خلاف جو ہے لوگوں کو کرتے ہیں، ہمارے خلاف علماء کرام، علماء اسلام کے خلاف کتنی کتنی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو سب سے پہلے نمبر پر تو یہ کافر خود آتے ہیں۔ مطلب امریکہ کی کئی ایسی باتیں، مثلا ان کا ایک قانون ہے کہ وہ ایک آزادی رائے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اتنی آزادی ہے ان کو کہ کسی کی عورت کو پکڑ کر اس کے ساتھ زنا کر لے تو اس پہ وہ کچھ بھی ان کے ہاں برا نہیں ہے، لیکن ہم اسی مسئلے کو لے کر ان پر اعتراض کریں تو وہ ادھر لوگوں کو پکڑ کر، جو مسلم لوگ ہیں اگر وہ ان پر اعتراض کرے تو ادھر پکڑ کر وہ سزا دیتے ہیں۔ تو یہ سزا پھر کیوں دیتے ہیں؟ اسی طریقے سے ماں باپ کو وہ جناب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا اولڈ ہوم بنایا ہوا ہے تو ان کو گھر کیوں نہیں رکھتے؟ ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ ہمارے قانون کے خلاف بول رہے ہیں، تو اس طرح کا کر کے وہ ہمیں بھی پکڑ کر جناب والا وہ اندر کر دیتے ہیں۔ تو پھر جو اعتراض آپ ہم پہ کر رہے ہیں وہ اعتراض تو آپ پہ بھی بنتا ہے، وہ اعتراض تو ان لوگوں پر بھی بنتا ہے جو اعتراض معترضین ہے۔ تو اللہ سمجھنے کہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ سادہ محترم۔ ایک اور اگر پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر روز بروز نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن مسلمان اور بالخصوص جو مسلم ممالک ہیں یہ سارے نیچے جا رہے ہیں، یہ زوال کی طرف جا رہے ہیں بلکہ ترقی نہیں کر رہے۔ اور دنیا کے اندر کوئی ایسی مسلمان شخصیت قابل ذکر نہیں ہے کہ جس نے دنیا کے اندر کوئی بہت بڑی ایجاد کی ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت بڑی ایجاد کرنے کا ہمیں پابند ہی نہیں کیا گیا۔ ہمارا جو اسلام ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں کوئی بڑی ایجاد کرنے کا پابند ہی نہیں بنایا۔ اسلام نے ہمیں جس چیز کا پابند بنایا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ شریعت ہمیں جن چیزوں کا پابند کرتی ہے ہم اس پر پابند ہیں ہی کوئی نہیں۔ مثلا 5 وقت کی نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، ہم اس پر پابند ہی کوئی نہیں۔ ہمیں جن چیزوں کا پابند کیا گیا، ہمیں یہ پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے جب جانا ہے تو حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے داتا علی اجمیری آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے، ہمارے جناب والا بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے، ہمارے بڑے بڑے مفسر آئے، محدث آئے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے مطلب بڑی ایجادات کے در پہ ہو۔ ان کا مشن یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں حدیثیں، اصحاب کی شان میں حدیثیں، ان کے معاملات یہ تھے۔ ہمیں کسی بڑی ایجادات کا پابند نہیں کیا گیا اور نہ ہی ہمارے لیے کوئی ضروری ہے۔ دنیا کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تو انہوں نے جہاز بنایا، تو ہمارے لیے جہاز بنانا کوئی نہیں ہے۔ ہاں،
ان کے مد مقابل کھڑا ہونے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہمیں جس چیز کا پابند کیا گیا ہے، ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہم تلوار اٹھا کے اپنے اسلام کے تحفظ کے لیے ان کے مقابلے میں جائیں، ہمیں اس چیز کا پابند کیا گیا ہے۔ بڑی بڑی ایجادات کرنے کا، ویسے تو ہمارے مسلمان بہت سارے سائنسدان ہیں جنہوں نے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھا جائے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی نہیں کرتا، بڑے بڑے علماء ہیں جن کا نام ہے دنیا میں، اور انگریز بھی لیتا ہے، یہود و نصارہ بھی لیتا ہے، عیسائی لیتے ہیں، یہ سارے ان مسلمانوں کے نام بھی لیتے ہیں الحمدللہ۔ اور مسلمانوں نے ایک بڑا نام کمایا ہے، ایجاد کے بغیر بھی نام کمایا، ایجادات کے بغیر بھی نام ہے۔ جیسے محمد بن قاسم، بہت بڑا نام ہے، کیا ایجاد کیا آپ نے؟ سلطان محمود غزنوی، آپ نے کیا ایجاد کیا؟ کچھ بھی ایجاد نہیں کیا، لیکن آپ کا ایک نام ہے، روب ہے، دبدبہ ہے۔ مسلمان کا جو طرز ہے وہ اور ہے، مسلمان کا طرز ایجادات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایجادات کرے بھی تو اسی رکاوٹ بھی کوئی ایسی ایجادات جس سے اسلام کو نقصان نہ پہنچے، بس اسلام کو نقصان نہ پہنچے، ایسی ایجادات کرے، لیکن پابند نہیں کیا کہ کرنا ہی کرنا ہے، ضروری کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں، تو ہم علماء کرام جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سائنس یعنی کہ راز جو ہے کائنات کے وہ جاننے کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ تو ہمیں اس بارے میں چاہیے۔ یہ تو بڑا آسان ہے، مطلب اس بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غور و فکر کرے، غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں گے تو آپ اللہ کی ذات تک پہنچیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ غور و فکر کریں اور جہاز بنائیں، غور و فکر کریں اور یہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ضروری ہی نہیں قرار دیا۔ اگر ان چیزوں کی طرف کوئی بندہ جاتا بھی ہے تو اس پہ ممانعت بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بندہ کسی کو پکڑ کے کہے کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کی شریعت نے کس جگہ پر پابندی لگائی ہے؟ غور و فکر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک چیز پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس چیز کے ذریعے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ جہان میں دائیں بائیں آگے پیچھے ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک درخت پہ غور کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایک معمولی سی ہم نے چیز جو زمین کے اندر دی تھی، اور اس سے ایک بڑا درخت بنا، یہ بڑا درخت بنا، یہ کیسے بنا، اسے کس نے بنایا؟ یہ ہم نے غور کیا تو ہم اس ذات تک پہنچ گئے کہ جس نے اس کو اتنا بڑا درخت بنا دیا ہے۔ یہ غور و فکر کرنے کا مطلب ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا استاد محترم، اب بہت سے لوگ ہم پر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہی پرانے خیالات، وہی پرانا ذہن رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ دنیا میں ترقی نہیں کر رہے اور زوال کا شکار ہے۔ تو آیا کہ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ پرانا ذہن ہم نے چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہوئے، یہ اصل بات یہ ہے۔ ہم نے اپنے پیچھے جو ہماری زندگی ہے، ہمارے جو اصول ہیں، قانون ہیں، قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، وہ ہم نے چھوڑ دیے۔ ہم نے پیچھے دیکھنے کی بجائے ہمیں یہ سبق دیا گیا آگے دیکھیں۔ ہمارا سب کچھ آپ بتائیں پیچھے نہیں ہے، ہمارا سب کچھ پیچھے ہے۔ ہم نے پیچھے دوڑنا تھا، یہ ہمیں غلط پٹی پڑھائی۔ ہم ان پروفیسرانہ قسم کے مولانا حضرات کے پیچھے لگ کے ہمیں جو سبق دے دیا گیا کہ آگے دوڑو، ہم نے آگے نہیں دوڑنا، ہم نے پیچھے دوڑنا ہے اور اپنی بنیاد سے جا کے مل جانا ہے۔ ہمارا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری جو زوال کی وجہ ہے وہ ہم نے پیچھے دوڑنا تھا، ہم انگریزوں کے ساتھ آگے دوڑنے چل پڑے، جو ہے کافروں کے ساتھ ہم دوڑنے چل پڑے، ہم ان کے ساتھ بھاگنے لگ گئے۔ ہم نے سمجھنا کہ ان کے ساتھ بھاگیں گے اور آگے نکل جائیں گے، یہ جیت ہے، بلکہ ہم نے پیچھے واپس جانا تھا۔ انگریز اس جانب جاتا، ہم اس جانب بھاگ آتے، پیچھے اپنے جاتے تو پھر ہم اپنی بنیاد سے مل جاتے، ہم کامیاب۔ اچھا استاد محترم، اب دیکھا جائے تو پوری دنیا میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اور جس طرح مسلمانوں کے اندر بھی معاشی مسائل کا شکار ہیں لوگ، تو خواتین کما کر بھی گھر کا اپنا نظام چلا رہی ہیں، لیکن اسلام تو ان کو گھر میں پابند رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو آیا کہ یہ خواتین کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہے؟
خواتین کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہے، بلکہ خواتین کو گھر کے اندر تحفظ فراہم کر کے اس کی عزت کی گئی ہے، عزت افزائی کی گئی ہے۔ یہی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھیں کہ پہلے وقتوں میں عورتوں کو گھر میں رکھا جاتا تھا، جس سے ان عورتوں کی عزت ہوتی تھی، عزت افزائی ہوتی تھی، اور مرد کما کر لاتے تھے۔ تو باقی اس پر میں اگر مثالیں دوں تو اس میں ان مثالوں کے ذریعے سے بات واضح خوب ہو جائے گی۔ دیکھیں کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر سونا، ہیرے، جواہرات لاتے ہیں تو آپ انہیں گھر کے اندر محفوظ مقام پہ رکھتے ہیں یا باہر گلی کے چوک پہ انہیں رکھ دیتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ انہیں لائیں گے اور گھر میں لا کے رکھیں گے، لیکن کوئی ایسی بے تکی گھر کی چیز آپ اسے گھر کے اندر بھی نہیں رکھتے اور اسے باہر رکھ دیتے ہیں، جیسے کوڑا کرکٹ یا کوئی اور ایسی چیز ہے جسے آپ ویلیو نہیں دیتے، آپ اسے باہر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو آپ کے نزدیک ویلیو والی چیز ہے، جو قیمتی چیز ہے، آپ اسے گھر کے اندر محفوظ مقام پہ رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورت کی بھی یہی مثال ہے، ہم عورت کو عزت دیتے ہیں، ہم عورت کو عزت دے کے اسے گھر کے اندر رکھتے ہیں، اور جو کافر ہے وہ اپنی عورت کو عزت نہیں دیتا، وہ کوڑے کرکٹ کی طرح عورت کو باہر پھینک کے رکھتا ہے۔ یہ بہت زیادہ فرق ہے۔ ہماری عورتیں، ہم ان عورتوں کو ملکہ بنا کے گھر میں رکھتے ہیں اور وہ کام کاج کرتی ہیں، کام کاج گھر میں کرتی ہیں، باہر غیر مردوں کے ساتھ نہیں کرتی۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عورتیں باہر جا کر کوئی غیر محرم مرد ہماری عورتوں کی بے عزتی کرے۔ تو کافر یہ چاہتا ہے کہ ہماری عورتیں باہر نکلیں اور باہر نکل کر غیروں کے آگے کام کرے، جب کوئی غلطی ہو تو غیر مرد جو ہے کافروں کی عورتوں پر روب اور ان کی بے عزتی کرے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف کافر ہے اور ایک طرف مسلمان ہے، تو دونوں کے نظریے میں نے پیش کر دی ہے۔ مسلمان کا نظریہ کتنا پیارا ہے کہ مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عورت باہر نکلے اور اسے کوئی دوسرا دیکھے۔ جیسے آپ سونا لاتے ہیں، سونا آپ چور سے چھپا کے رکھتے ہیں، چور سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں تو جوتی آپ اپنی جناب والا مسجد میں سامنے رکھتے ہیں، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ لیکن عورت کو آپ نے یہ مقام بھی نہیں دیا کہ عورت کو آپ نے ویسے چھوڑ دیا، اسے چاہے جو مرضیہ کوئی دیکھے، چاہے کوئی مرضیہ اٹھا کے لے جائے۔ ہم نے عورت کو اپنی جوتوں جتنا مقام بھی نہیں دیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں گھر میں رہے، اور یہ ہمارے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ عورتوں کو کہو کہ گھروں کے اندر ہی ٹھہری رہے، گھروں میں ہی ٹھہری رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی گھروں کے اندر ہی ٹھہری رہتی تھی۔ تو کچھ ایسے مقام تھے جب اسلام کی قیود، اسلام کی پابندیاں جس وقت مکمل طور پر نہیں تھی، اس وقت کہیں کوئی ایسا جسے ورلا ورلا کہتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں وہ باہر نکلی ہو اور پردے میں وہ بھی رہ کے، تو یہ معاملہ انہوں نے کیا ہو تو اسے ہم دلیل نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے دلیل نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے مد مقابل قرآن مجید میں واضح طور پر اس کی ممانعت آ گئی ہے۔ جب قرآن میں نص قطعی میں واضح طور پر ممانعت آ گئی ہے باہر نکلنے کی، ایک عورتوں کو کہا کہ گھروں کے اندر ہی ٹھہری رہو، جب یہ ممانعت آ گئی ہے تو پھر اخبار احاد یا ہم کوئی ہسٹری میں سے کوئی واقعہ لے کے اسے اب ہم دلیل کے طور پر پیش نہیں کریں گے، کیونکہ وہ قرآن مجید کی نص کے مقابل آئے گا، اور جب قرآن کی نص کے مقابل کوئی ایسا واقعہ آ جائے ہم اسے چھوڑ دیں گے، قرآن کی نص پر پہلے عمل کریں۔ بہت شکریہ استاد محترم، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ انشاءاللہ ہم مزید سوالات کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، اور جو لوگوں کے سوالات ہیں وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر